انہوں نے بنا لیا اللہ جی مما زرع من الحرث، جو زمین جو کھیتی باڑی کرتے سن، والانعام اور چپایاں جو حصہ، ایک تے وہ حصہ ہے جو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیتے نے زکوٰۃ و عشر کی شکل سے۔ حلال و اصل اس آیت دسیا جا رہا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العزت کو اپنی مرضی نال حصے مقرر کر لینے، یہ تہانوں اختیار نہیں۔ جویں زکوٰۃ وچ 2.5% دے، عشر وچ حصہ 100 من مگر 5 من، جس زمین میں تسی پانی لگایا ہے، جس زمین میں پانی لگایا پرانی ہے، اس کا 10واں حصہ 100 من تو 10 من۔ اس دن جانوروں سے بھی حصہ اللہ پاک نے مقرر کیا کہ 40 جانور بکریاں ہو جان، 1 سال کا بچہ۔ اس دن بھینساں دے متعلقہ، اونٹاں دے متعلقہ حصے زکوٰۃ دے مقرر ہے، کیونکہ سارے اتنے جانور انہیں ہوتے نہیں، اسی اس طرح صاف بیان نہیں کرتے۔ جن کو 40 بکریاں ہو جان اور 1 سال کے بعد 1 سال کا بکرا دے گا، جانور دے گا۔ اس میں 40 بھینساں دے بھی ہے، وہ 1 سال کا بھینس کا بچہ دے گا۔ لیکن وہ جو لوگ علاقے زیادہ زمینہ والے نے، اس لوگوں نے زیادہ بکریاں بھیڑاں رکھیاں نے، انہوں نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے۔ سارے کیونکہ عشر ہے، زمین بیچنے یا پیسہ رکھنے۔ اسی طرح ہی مشرکین نے اپنے ذات حصے مقرر کر لے سن۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا، اپنے کوئی انہوں نے حصے مقرر کر لے کہ اے حصہ اللہ دا ہے کھیتی باڑی چوں اور ساڑھے چوپایاں چوں، اور اے حصہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اپنے خیال کے مطابق اے حصہ دے اللہ دا ہے، اے حصہ ساڑھے شرکاء دا ہے۔ شرکاء تو مرادے او ہستیاں جنہاں نو پکارتے سن کہ ساری اینا اگے اینا دی رب اگے۔ ایک دلیل میں دے چکیا، مَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، اسی اینا دی عبادت صرف اس واسطے کرنے ہیں کہ سانو اللہ دے قریب کر دیں۔ وہ جلے شرکاء سن، بدھ سن، ان بدھاں دے ناماں دا بھی حصہ کرتے سن۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے سن اپنے خیال کے مطابق کہ اے حصہ اللہ دا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اینواں حصہ ساڑھے اینا بدھاں دے نام تھا یا اینا شریکاں تھا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جہاں حصہ دے انہوں نے اللہ تو علاوہ اپنے شرکاء نے مقرر کیتا سی، وہ حصہ اللہ والا نہیں سی جانتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ اللہ کا مقرر کیتا ہوتا سی، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور پہنچ جاتا سی انہوں نے شریکاں والا۔ اللہ قرآن جی اس آیت سے سمجھا رہا ہے کہ جنہیں مخصوص انہوں نے حصے اللہ تو علاوہ ہونا نے مقرر کیتے سن، وہ تو بھی لانا نہیں سی کرتے، وہ تو چینج کرنے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ نے مقرر سی وہ تو کوئی چینج نہیں سی، وہ ادھر ٹر جاتا سی لیکن وہ حصہ ادھر نہیں سی۔ اسی طرح کچھ چیزیں اصلا مقرر کر لیے اپنے ذات جنہوں اللہ رسول نے اجازت نہیں کیتا، اور جو اجازت کی تھی ہم نظر انداز کر لیے۔ ایک مکے دے مشرکین کا
اللہ کو مانتے سن لیکن کدے اللہ کا حصہ کرتے سن. قرآن کہہ رہے وجعل للہ مما ذرا من الحس اس لیے فقالوا هذا للہ بزعمه اپنے خیال کے مطابق اپنے مال جو اپنے ڈنگراں جو اپنی کھیتی جو حصہ رب دا بھی کرتے سن. لیکن رب دا حصہ تے شرکاء ول چلا جاتا سی لیکن یہ شرکاء دا حصہ سی رب ول نہیں سی جاتا. جی میں کل میں عید تے گیا کچھ غیر ضروری نو ضروری کر لیا اور ضروری نو غیر ضروری کر لیا اپنے سامنے. ختم شریف تے فوت شدہ دا ضرور تو ہونا لیکن قربانی دا ادھا خرچ نہ ہوئے تو قربانی نہیں دینی. ایک مستحب تے لازم ادا کرنا ہے تو جو واجب ہے اور ہو چکی ہے وہ نہیں کرنی. اسی طرح ہی غصہ نہ فرمانا کہ دین کھول کے بیان کرنا. برات نو کھانا کھلانا اور بیٹی نو جہیز دینا یہ نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے مستحب ہے. ایک بندہ جنہیں حج فرض ہو گیا اینے پیسے کہ وہ جنی دیر اتنے لگنی ہے من استطاع سبیلا اونے وقت تک گھر وچ خرچہ موجود ہوئے ان کو اون جان کا اتنے کا خرچہ موجود ہے اس بندے تے حج فرض ہے. ہوں یہ ہو گیا نا جی کہ اس نے بچی کی شادی کرنی بچی کی شادی واسطے برابر کا رشتہ ملنا ضروری ہے پیسے کا ہونا ضروری نہیں لیکن حج واسطے پیسے کا ہونا ضروری ہے. ہوں برات کو کھانا کھوانا دے داج دینا مستحب ہے حج ایک تے فرض ہو گیا فرض نو چھڑدا پیا مستحب نہیں. اسی طرح والد صاحب کا ختم شریف دعانا مستحب ہے. میں یہ نہ سمجھا کہ میں خود معلوم کروں نہ میری گلاں دا گلت میں لے کے بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر اس کو میں حرام سمجھ لگتا ختم دماغ دیکھو بجا نہ دو لیکن فرق ایک ہے وہ یہ کہ اے جو کھانا وغیرہ کھوایا جاتا ہے یہ مستحقین غریب نے امیر نہیں. اور جب 10-10 20 روپے سوچتے ہو اس مسکین بھی لے گئے یہ تمہارا امام ہے انہوں اپنی طیب حلال پاکیزہ کمائی چو یہ کھانا کھاتے انتظام کرو کھاتے انتظام کرو. ایک ڈیڑھ 10 روپے دیکھے کیوں دیکھے کہ کوئی مرے گا تو سوٹ ملے گا کیوں دیکھے کہ ساتھ قسم کا کھانا میں کبھی بھی جسر نہیں آیا ختم دیتا رہے گا تو ختم کھانا ملے گا کیوں نہیں سکے تے اللہ کی رضا ہی قرآن پڑھے قرآن کا ثواب ملتا ہے پہنچ. لیکن سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ غریب فقیر لے امیر نہ لے بس ایک اور کچھ فقیر لے امیر اور انتظار بھی نہ کرے کہ کھانا بھی ملنا چاہیے چاہت بھی نہ رکھے. اچھا اور ابا جی کا ختم سنت نہیں فرض نہیں واجب نہیں. دیکھو پیسے موجود اندر قربانی کا جانور لے سکنا حصہ پا سکنا لیکن ایک ختم کو بہت آدمی سمجھ کے پیسے اتنے کر بیٹھے رہے کیونکہ بابا جی کا ختم ہوا ہے قربانی جو کے پیسے نہیں برا کا ختم ہوا ہے بیوی کا ختم ہوا ہے بیٹی کا ختم ہوا ہے. یہ اپنی مرضی نال کسی چیز کو لازم کر لینا اور لازم جو سی اس کو بے اختیار کر سکنا اسلام اس کی اجازت دیتا. پھر اپنا فرض اور واجب ادا کر پھر اس کو بعد مستحب بھی توفیق ملتی بات پہلا فرض ادا کرنا. اسی طرح میں نماز کا معاملہ دسیا سی تھا کہ نماز کے معاملے میں تسی اہمیت ہی رکھتے وہ قربانی کا حکم بھی اسی رب دا نماز کا حکم بھی اسی رب دا ربانی فرض نہیں پیا لیکن رب دا اے حکم تو تکلیف والا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اسی منن تیار نہیں. تو قربانی بھی کیونکہ تھوڑی جی خواہشاں بھی نہیں گھر میں بچے بھی راضی ہوتے رشتے داروں میں دسنا پہتا کہ اتنی مہنگی لے گی
یہ کوئی ریاکاری دکھاوا آتا ہے، اس کو خوب کر دے. تبھی اسے پہلے سے بات پڑھ چکے کلما جاءکم رسول، جدوں بھی تہاڈے کول رسول آیا بما لا تهوى انفسکم، جو تہاڈے دل نہیں سی چاہتے، استکبرتم وکذبتم، تو استکبر کی طرح جھٹلا دیتا، کیونکہ تہاڈے مطلب کی گل نہیں کی تھی. فساد بھی دی چودہ برپا ہوا کہ تو اپنی ایس لوگوں کی مطلب کی گل کرنی شروع کر دیتی کہ لوگوں کا مطلب کی ہے تاکہ لوگ راضی رہیں. وہ ایسی بات نہ کی جائے جو لوگوں کے مطلب کے خلاف ہوئے. اس طرح مشرکین مکہ نے اپنے ذات وچ اے حصہ تے اللہ دا اور اے حصہ سارے بتاں دے نام دا، جڑے 80 سال بعد میلہ منانا ہے اوتھے چڑھاوے چڑھانے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جڑا رب والا حصہ سی وہ ادا ہوئے نہ ہوئے اور مل جائے بشک بتا، لیکن جب بتا کا حصہ ہے وہ اللہ والا نہیں سی جاتا. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو شریکاں واسطے انہوں نے مدد کیتا سی وہ اللہ تک نہیں سی پہنچتا. وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ انہوں نے مدد کیتا ویسے اپنے شریکاں بھی وہ پہنچ جاتا اور اللہ والا نہیں سی پہنچتا. وما یحکمون ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلے کرتے سن، جبکہ حقیقت ایسی کہ اللہ نے حصہ مقرر کر دے، باقی لوگوں کا حصہ بتاں دے نام کا حصہ مقرر نہ کر. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اکثر مشرکین دے نظر جیسی خوبصورت بنا دیتا کس چیز کو، قتل اولادہم شرکاءہم، کہ اپنی اولاد کو قتل کر اپنے او بتاں دے نام دے شرکاء، جنہوں نے رب دے نام سے شریک ٹھہرایا ہوتا سی. انہوں نے رب نہیں سی آندے، اللہ نہیں سی آندے، اللہ دا شریک کہندے سن کہ اللہ دی سلطنت وچ اللہ دے اختیارات وچ اے شریک نے، اور اساڈی اللہ سنتا نہیں، انہاں دی وہ بولدا نہیں، کیونکہ اللہ دے نزدیک مقرر ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کر دے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اکثر مشرکان نے دلوں جیسی اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا کہ اس چیز کو قتل اولادہم شرکاءہم، تاکہ اپنی اولاداں اپنے انہاں شریکاں نوں راضی کرن دی قتل کر. لوگ تے بکرے شرینی یہ چڑھاوا چاہتے ہیں. بعض مشرکین اپنی اولاد کا چڑھاوا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا چڑھاوا چاہتے ہیں. کیسی؟ اپنی اولاد کو پیاری چیز ہے یہ نشری کا واسطہ. مثال طور پہ جدوں فتح ہوا ہے علاقہ مصر کا، دریائے فرات بہت بڑا فرات دریا ہے اور دنیا کا سب تو بڑا دریا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے، دریا موسم کے مطابق برسات سے پانی آتا سی، اور اس دریا میں پانی نہیں آتا پیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی بھیجی عمر فاروق رضی اللہ کہ ایتھے دے لوگوں کا عقیدہ ہے جدوں تک ایک خوبصورت عورت کو سونا زیور پہنا کے دریا میں ڈوبا گے نہیں اس وقت تک پانی نہیں چلتا. ہے بھی ایسے طرح سے. اور کیا اسی ایسے کریے؟ یہ مطلب ہے کہ جناتی قوت اتنی مضبوط سی کہ وہ پانی انہیں روکے ہوا سی اور لوگوں کو مشرک بنا دی. ایک گناہ کرنا کہ ہر سال ایک دو شیزہ نو اچھا لباس بنوا کے اور انہوں کو زیورات بنا کے دریاج سن دے رہے پھر پانی چل گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی چٹھی نو تھی، انہوں نے بھی ایک رکا لکھا
ایک دریا بھی سو دے کہ آپ مضبوط ہو رکھی دسی اے دریا اگر تو اللہ کے حکم نہ چلنا لے چل اور اگر لڑکی لے کے چلنا ہے تو سمندر پانی کی لوڑ نہیں اور پانی چل گیا میں مثال دیتی ہے اسی طرح وہ اپنی اولادہ اور نبوتا میں تیسرا وجہ دیسا قتل کر دیسا لیردو تاکہ انہوں نے دین تو واپس کر دیں وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور اینا شرکا نے انہوں نے دین انہوں نے بلبس گول گول کا شیعہ سے تلبیس کر دیتی سی تو کبھی تو پایا ہوا سی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا اگر اللہ چاہتا تو ایسا اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر دے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہ کر چھڑ دے انہوں وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو انہوں جھوٹ بنے موجودہ دور بھی اگر سکھ سے چیز کو خاص کر دیتے ہیں جس کو اللہ اس رسول نے خاص نہیں کہتا اور جو خاص ہے اس کو عام کر لیں گے اسی بھی مجرم ٹھہریں گے میں تفصیل بیان کر چکی سنت کو سنت کے درجے سے رکھو مستحب کو مستحب کے درجے سے رکھو واجب اور فرض کو واجب اور فرض کے درجے سے رکھو زکات و عشر دو نہ اور مزید اور کمال کسی خرچ کر کے تو وہ نہیں سارے گروپ پیسے ہوئی حج کے پیسے تسی لڈی پا کے لٹا دو گجرا نو دے دو بیاہ کے کوٹ نے جا لو مگر کوئی سارے غریب ہو گیا حج کے پیسے نہ زکات جو کے پیسے دے عشر کے پیسے دے زکات و عشر تے واجب سی لیکن اخرافات تے خرچ کرنا تے واجب ہوئی حتیٰ کہ بعض لوگ نہ سمجھنا میں قدر اس کو پسند نہیں کرتا کسی بچی بے شادی تے زکات تے عشر جو نہ امداد دیاں کے لائے امداد دے لیا جاتا جاگو سامنے اگر یاد رکھنا بعض لوگوں نے سوال سنے دے زکات دے مصرف تے خرچ ہوئے گی عشر دے مصرف تے خرچ ہوئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کہہ گئے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آئے ہیں سب جہان علی رحمت بن کے آئے ہیں اور رحمت اور مقاصد تو ہے صرف مسلمانوں نہیں سارے جہان علی کافرانی ہندوانی سب علی آقا رحمت لیں ساری دنیا کی رحمت لیں صرف مسلمان علی تو اللہ پاک نے تفسیر کی بن وَإِجَازَهُ عَنْهُمْ إِسْلَامُهُمْ میرا حبیب جب قانون تے شریعت لے کے آئے وہ رحمت والی شریعت ہے وَيَعْذَرُ عَنْهُمْ أَحْرَصْبًا وَيَعْذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ اگے آگے کا مضمون وَيَعْذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ میرا نبی کو انہوں نے بوجھ اتارنا آیا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ انہوں نے مختلف رسم و رواج کے توق اپنے گلے جنہیں پائسی میرا حبیب اپنی رحمت بن کے آیا وہ اتارنا آیا اور ایسا جان کے اتار دینی بھائی انہیں جنیاں بھی رسوبات نے سانو کرنیاں پھردیاں پہلے دلو راضی ہوئی ہے نا ہوئی لوگی کی کیا ہے ہندوانہ رسوبات عیسائیاں ہوئی ہیں رسوبات دیگر قوموں کی رسوبات اسی دیکھیے مقروض بھی ہو جاتے ہیں فضول خرچی بھی کر رہے ہیں خوب اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ نہیں کرے گا نا اللہ نے حبیب رحمت نے رحمت و مراد بڑی یہ ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت ایسے طور طریقے ایسے رسم و رواج لے کے آئے ہیں کہ جس نال میری امت کی رحمت بن جائے آسانی بن جائے ہم بیٹی رحمت ہے کہ کی ہے بیٹے نعمت نے بیٹی رحمت ہے موجودہ دور اصل رسم و رواج کی وجہ تو اسی اس رحمت نو ضابط بنا دیتا آج ہی ایک کوئی شخص آ جاتے ہیں اکھی تو چاہتا ہوں بچی کی شادی تھے 13 تاریخ کا بھائی اور صحیح بات ہے کہ دو ہی چیز ہو رہے سن جس ساکے چلو آ جا کہ پہلے دو کڑیاں نے سان 125 دیتا ہے وہ پہلے میں 5-7 بندے آ جائیں گے وہ بندے نے سی پتاما تو تام بندے آ اللہ ساکے کو تو کوئی پیسہ اور یہ بھی ایک زمین کا ٹکڑا بانے پہ آؤ بیچ دیئے
کم از کم اور جیز بھی منگتے پہ جیز بھی دو اصل کیا چلو باقی بات کرتے ہیں جب فرنیچر پہ دیو نا کم از کم موٹر سائیکل بھی دیو 1 to 5 ایک ہی ہے. ایک بچی والی زحمت بن گئی بن گئی 3 سال منگنی ہوئی گاں گاں کرتے پہ صرف اس واسطے کہ نہیں پیسے خدا را اس رحمت کو رحمت بناؤ آپ کا رحمت بن گیا. پھر آقا علیہ السلام نے اگر عملی منصوبہ اپنا نمونہ نہ پیش کیا ہوتا تو سارے کو ہیلے بہانے ہوتے. اس دور میں بھی لوگ یہ کچھ ہی کرتے تھے لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کی شادی کر کے واضح کر دیتا کہ ایم ہی بیاہ جا سکتا ہے رحمت از رحمت نہیں. اور اسی کدی نہیں دیکھا کدی سنیا ہی نہیں نہ پوچھا اسی فخر نہ. تو آقا رحمت نے ایسی شریعت لے کے آئے جو رحمت پہ مبنی ہے. سارے تو بار اتارن آئے ہیں نہ کہ بوجھ بدان آئے ہیں. ساری باتیں بھی سنتے ہی چلو جی مولوی صاحب لوگی کی کیا جو قبر میں جائے گا پھر پتہ لگے گا لوگی کی کہتے ہیں. اللہ آگے فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اپنے کو مشرکین ایک گل بنا لی کہ اے کھیتی باڑی اے چوپائے ہجر لا یطعمها الا من یشاء بزعمه. اینو نہیں کھائے گا اپنے خیال کے مطابق جن وہ جان کے. وانعام حرمت ظہورها. اے کچھ چوپائے ایسے ہیں حرام کر دیتے کہ انہیں پیچھا. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا. اور اے چوپائے لا یذکرون اسم اللہ علیہا. اور اے چوپائے ایسے جنہوں ذبح کر لگے اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یعنی اللہ کا نام وہ لیتے سن لیکن اپنے کو نبیاں کا نام لا لیا کہ اے کیونکہ جانور جڑا سی بت دے نام کا کرنے پہ ہیں اے اللہ کا نام نہیں لینا لیکن اے بیت اللہ شریف جا کے کھڑ کے کرنے پہ ہیں اے اللہ کا نام لیں گے. اس جانور نے اللہ کا نام لیں گے. اس کے جانور اپنے نالوں کو قانون سازیاں بنائیاں سن. وقال معاف افتراء علیہ جھوٹ باندھتے ہیں. سجزیہ بما کانوا یفترون. القریب اللہ رب العزت انہوں نے سزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اصل سارے کاموں بڑھ دے رہے ہیں وہ اللہ والے کہ اے جانور کا تکبیر دی پھیر دی اور انہوں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا. کیوں؟ یہ شریک دے نام ہے. حالانکہ ہر جانور کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام تے ہی. اپنے کو کچھ قانون سازی اپنے کو کچھ گلا واجب ہونا کر لیا سن اور ہر دور سے مختلف طریقے جاری رہے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا. اور انہوں نے کہا کہ اے جن چوپائے نے نا انہاں دے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا ایک خالص سارے مرداں لیے ومحرم علی ازواجنا اور ادا کھانا ساری بیویاں تے حرام ہے. ما فی بطون هذه الانعام. بعض اوقات ایک ایسا جانور ذبح ہو جائے جہاں پیٹ میں بچہ ہے جہاں پیٹ بچہ ہے کیونکہ قربانی یا قربانی تو علاوہ بھی بعض اوقات ایسی گائے ایسا اونٹنی ایسی بکری ذبح ہو سکتی ہے کہ جہاں پیٹ میں بچہ سی. اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو یہی ہے کہ اس اگر وہ مکمل بن چکے ہیں انہوں بھی نال ہی تکبیر پھیری جائے گی اور کھانا حلال ہے. صرف اہل تشریع کے نزدیک ہو جائے گی. ہوں غیب کا علم تے اللہ جانتا ہے بلکہ انہوں نے نزدیک اس جانور کا جہاں پیٹ بھی جو یہ نکلا ہے اس کو کھانا بھی نہیں کھاتے.
کہ اپنے کو بنائی ہوئی بات ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر غلطی نال ایک ایسی مادہ جانور ذبح ہو گیا ہے وہ اندر ذبح کرنے تو بعد پتہ لگا ہے کہ یہ اندر ایک جانور موجود ہے جو زندہ ہے، مارنا کیا ہوئے زندہ ہے، 8واں مہینہ ہے 9واں مہینہ ہے، تو انہوں 2 جانور ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. انہیں جان کے ایسا نہیں کیتا بلکہ ایسا ہو گیا. بعض کا بیچن والے بھی ایسا کر رہے تھے. اس حالات میں اگر اندروں جانور زندہ پیٹ جو زندہ نکلے آئے وہ بھی تدبیر پھیل جائے گی، وہ کھانا بھی حلال ہے. ایک مشرکین بھی بات ہو رہی ہے. قالوا ما فی بطون هذه الانعام، انہوں نے گل کی کہ ساڈے انہاں چوپایاں دے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ للذکورنا، اگر زندہ نکل آئے تو ساڈے مرداں دی خالص ہے، وہ محرم علی ازواجنا، یہ کھانا سارے مرداں دی حرام ہے. وَإِن يَكُنْ مَيْتَةً، اگر وہ زندہ نکل جائے، اگر وہ نکلا مردہ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، یہ عورتوں میں کھان تے مرد دی کھان اپنے کو دستور بنائے ہوئے سن. سَجَزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ پاک ایک گلاں اللہ کا ہونا پڑی ہوئی سی اذا اللہ مطلع دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک اللہ پاک حکمت والا جانتا. قد خسر الذین، اے وہ معمولات سن مشرکین تھے لیکن انہاں گلاں بڑھ دے سن اللہ کہ گلاں کیونکہ دین ابراہیم کو بلا دے سن نا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے آقا علیہ السلام تک درمیان کوئی نبی نہیں آیا لیکن اپنے آپ کو ملتے ابراہیم ہی کہلواتے سن. ابراہیم علیہ السلام دے دوسرا پتر اسحاق، باقی ساری انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس سے نسل جو آیا. یہ بھی یہودیوں کی ضد سی. تو قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاداں کو قتل کیتا صفحا بیوقوفی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل دے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور کچھ چیزاں اللہ نے رزق جو انہوں نے حرام کر دیتا افتراء علی اللہ، اللہ دے جھوٹ باندھے ہوئے، اللہ دے جھوٹ باندھے ہوئے ہیں. کچھ گلاں نو انہوں نے حلال کر لیا، کچھ حرام کر لیا. قد ذلوا، تحقیق و گمراہ ہو گئے. وما کان مہتدین، نہ ہی ہو رہا ہے راستے سے. اور بھی اگر کوئی شخص اپنی مرضی نہ کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور بڑھ دیتا ہے اللہ نے، وہ بھی اللہ کے جھوٹ باندھتا ہے اور روز محشر ضرور سزا کا مستحق ہوئے گا. علماء کا کام میں ہر چیز کو واضح کر کے ایز فرض، ایز واجب، ایز سنت، ایز مستحب، ایک چیز کو ڈٹی بنا. اس طرح کی عبادات میں بھی واضح دست ہے ایز فرض، ایز واجب، ایز سنت، ایز مستحب. بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جڑے مستحب نو درجہ زیادہ دیتے ہیں فرض کی بنسبت. ہونی میں بہت فرق کر کے کسی فرض کی بندہ سی جی میں سورہ کو صحیح نہیں پڑھنی. آج گزرانے کو میرے کو بڑی ظاہر جی میں درود ابراہیم بھی پہنچ پڑھنا. میں کہا میں تو درود ابراہیم میں تو نہیں روکتا، تو ساری رات دن بھی ابراہیم درود ابراہیم پڑھ، لیکن فرض نہ پڑھے گا تو فرض چھٹا کا گناہ درود شریف پڑھ تو ہونا. 5 وقت کی فرض نماز پڑھ چھٹے پہ. ان میری اس گل پہ تکلیف تھی ہوئی. میں کہ بھائی جس اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے اسے اللہ نے 700 مرتبہ قرآن مجید نوازہ حکم دیتا ہے. اس 700 ایک پاسے درود والا حکم ایک پاسے درود پڑھ ضرور پڑھ، زیادہ تو زیادہ پڑھ، لیکن 5 وقت کی نماز اور شکارا نہیں. واضح کرتا نا. ہوں یہ کوئی سمجھے کہ مولانا صاحب کو شکر تو ماں کر دیتے پھر وہی اپنی قسمت ہے، وہ اپنا ذہن نہ کرتے جب مرضی انتظام لگا سکتے. حق یہ ہوئی ہے مستحب نو مستحب چ رکھو، فرض نو فرض وچ، واجب نو واجب وچ رکھو.
اور سنت نو سنت وچ رکھو. جدو اسی غیر ضروری نو ضروری کر دیتا، ضروری نو غیر ضروری کر دیتا، ادو تے اسی مصیبتاں وچ پھسے ہوئے ہیں، رسومات وچ بھی، معاشرے وچ بھی، اور اللہ والوں عبادات میں بھی. هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. اگر وہ بولا جانور قال ما فی بطون. اچھا آگے بڑھے سامنے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہیں اپنی اولادوں کو قتل کیا بیوقوفی بغیر کسی دلیل کے. وحرموا ما رزقهم الله. اور جو اللہ نے رزق رسی انہوں حرام کر دیتا، یعنی ہر ایک مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں. اہم بردہ نکل گئے سارے کھان اپنے گروپ پر قانون بنائے ہوئے. افطرا علی اللہ، اللہ نے جھوٹ باندھا ہے. قد ضلوا، تحقیق کے لوگ گمراہ ہو گئے. وما كانوا مهتدين، راہ راست نہ پا سکے. وهو الذی، ہن اللہ رب العزت کو کے آگے چلتے ہیں. ہن اللہ رب العزت اپنی توحید کو اور ایک نشانی ذریعے بیان فرما رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، او ذات جس نے اگائے بغات معروشات وغائی کا معروشات کچھ ایسے بیلوں والے اور کچھ بغیر بیلوں والے، جنہیں انگور بیل ہوتی، اس طرح کچھ ایسے پھل بغیر بیلا والے. انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات بنائے تمہارے لیے، بیلا والے تے بغیر بیلا والے. والنخل والزرع، اور کھیتی باڑی اور کھجور درخت مختلفاً اکلہ، انہاں دے کھانا مختلف قسم ہے. والزیتون، اور زیتون مختلفاً اکلہ. اس سب درخت تو ضرور نے ایک مقام تے فرمایا کہ انہاں نوں پانی ایکو ہی ملتا ہے. انگور، کھجور، آم، ذائقے مکوک، پانی سب نو ایکو دیا. والنخل والزرع مختلفا الوانہ مختلفا اکلہ، اور اس نے کھجور کا درخت اور کھیتی باڑی مختلف قسم کی مختلف اکلہا، اس کا کھانے کا پھل کا سواد علیحدہ علیحدہ. والزیتون والرمان، انار کا درخت کا زیتون کا درخت متشابہا وغیرہ متشابہا، ایک دوسرے نال ملتے جلتے بھی نے، کچھ ایک دوسرے نال ملتے جلتے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ پھل جدوں وہ پک جائے. کلو کدے تو بات دیکھیے نا، کل ویلے دی تے پھل موسم دا اتنی بھی گا. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ جدوں یہ درخت اپنے پھل کو پکا لیں. وآتوا حقہ، کھیتی باڑی کا اور انہاں درختاں تو ملیا ہوا پھل، اس کا حق ادا کرو یوم حصادہ، جس دن تسی کٹو، جس دن تسی اپنی کھیتی باڑی تو اناج لے کے آتے ہو یا کھجوروں کا پھل لے کے آتے ہو، اناروں کا لے کے آتے ہو، اللہ کا جو حق ہے اسے دن ہی کر لو. ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ پاک حد تو بھولے ہوئے جو لوگ نے انہوں نے پسند نہیں فرماتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور کچھ چبائے حمولتاً وزن اٹھانے والے، وَفَرْشًا، اور زمین پہ چلنے والے. وزن اٹھانے والے بیل، گائے، بچڑا، اونٹ، اور اسی طرح بیل بکری یہ وزن نہیں اٹھانے. وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تو ہم رزق دیتا ہے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان تے نقش قدم تے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، تھوڑا کھلو کھلا ہو دشمن. اج دے انہاں آیات تو تسی واضح مفہوم سمجھ لیا ہے. ہر چیز نو اپنی جگہ تے رکھنا ہے. جی فرض ہے انہوں فرض کہو، جو واجب ہے واجب کہو،
جو مستحب ہے وہ مستحب کے درجے رکھو. اور سارے افراد و تفریح کا شکار تب بھی ہوئے ہیں کہ جو فرض نہیں سی اسے فرض قرار دیا گیا, جو فرض نہیں سی ان فرض قرار دیا گیا, اور جو سنت سے وہ پیچھے ہٹا دیتا. سنت کو سنت کے درجے رکھو, فرض کو فرض کے درجے رکھو, اور مستحب کو مستحب کے درجے سے رکھو. اور موجودہ جو ساری رسومات ہیں خوشی دیا ہوں یا وہ کمی دیا ہوں, اسی اے رسماں رسومات نے سنت نہیں. دفرانا سنت سے, کفرانا سنت سے, قرآن مجید پڑھ کے ثواب بچانا سنت ہے, بچاؤ. نیک اعمال کر کے ثواب بچانا سنت سے بچاؤ. لیکن ایک لازم نہ سمجھو کہ برادری کو کھانا ضرور کھوانا. اگر یہ ہوتا تو بات ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ ایک غریب آدمی اور برادری زیادہ ہے اور ایک امیر آدمی کی برادری کاٹا. شریعت نے چیزیں مقرر نہیں کیا. اگر تسی اینے جوگے نہیں دے نہ کرو, اپنے ناک واسطے نہ کرو, اپنے دین کو بچاؤ, اپنی شریعت کو بچاؤ. اور شریعت سہارے اگر رحمت بن کے آئے ہیں, اور اگر اس چیز کے رواج پا لئیے تو الحمدللہ معاشرے بڑی کباندہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی میرے کو بیٹھ کے دیکھنا بہت جو رات کس طرح پریشان حال ہوگا. بچیاں بھی 40 سال ہو گئی, ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے. کیوں؟ صرف اس وجہ کو کہ داج دینی پیسے نہیں, اور نہیں ہے نہ کوئی پیسے کہ جیز دے سکے. لوگ ریجیکٹ کر جاتے ہیں کہڑا مکان آ جتنے بچیاں لے کے بیٹھا, یا سارا پوتر نکالا ہوا اس مکان سے کیوں بیٹھے گا. غریباں نے بچیاں چھڑ جاتے ہیں. اگر تسی نہ کوشش کریے اور علماء بھی کوشش کریے, اس گل کو دبا دئیے کہ یار بات سنو کہ اگر ایک بیٹی سلجھی ہوئی گر جاتی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے. وہ مرد کہڑا مرد ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا. اگر نہیں کر جو تو شادی نہ کرے. لیکن لڑکیاں بھی پیدا ہونا تو زحمت نہ بناؤ, وہ اللہ نے رحمت بنا کے دی. اسی طرح ہی فوتگی کی ساری رسومات ہیں کہ 3 دن کے کھانا کھوا لو تو تیسرے دن کی کسر کر لو. 3 دن روٹی کھوا لو نا آنٹی گوانڈی, تو تیسرے دن وہ کسر کر لو. اگر تسی ختم شریف بغیر کھانے دھونا شروع کرو, میں دیکھا کہ لوگ یہ ہوتے ہیں میلے سے عورتوں کا جانا بند ہو جائے. میں دیکھا پورے کی میں جاتے ہیں, نوجوان کی میں جاتے ہیں. وہ مختلف لاگے لائے ہیں جن کی وجہ سے مختلف تباہیاں کا شکار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بھی جا لیتے ہیں. تو دین وہ یہی بگاڑ دیتا ہے. انہاں رسم اور بات دیجیے اللہ. بالکل میں کئی بار فوتگی میں جانا کہہ دینا کہ آپ بھی میرے کو دام دلو, ختم واسطے میرے کو کئی آئے ہیں. میں کہ ختم واسطے میرے کو پیسہ کوئی نہیں. اپنے گھر کے خرچے کی گل کر, دانے پہنچانے ہیں, چوڑ پہنچا دینے ہیں, پیسے دے دینے ہیں. تیرے پیو دے یا پڑھا دے ختم نہیں دیکھو تو پیسے نہیں. یہ کوئی ہے نہیں. جہاں بندہ دو روٹی کھوانی فقیر ہے, یہ مسکین ہے. نہ ہونا مسا فوت ہو گیا بندہ جو نصیب ہوتا ہے. اصل لوگ نہیں نہ سدیا کیا فساد کا کوئی جو آئی نہیں سی, کوئی بھرا نہیں سی, کوئی بھتیجے نہیں سی, کوئی رشتے دار نہیں سی, بڑی لمبی چوڑی سے رشتے داری سی. لیکن اسی وہ پیسے الحمدللہ مسجد کے مدد سے لگاواں گے جتنے وہاں ناسو پیٹ میں فائدہ ہوئے. کسی غریب کا کوٹھا بنوا دیں گے. ساری ناکتری لگی تھی ہے سنیا کہ نام تو آپ فساد کے ختم تھا. ساری میری شیرہ کا میرے والد صاحب فوت ہو گئے, بندہ نصیب آئے تو پارٹی فضل کہنے کے بابے کا ختم کروانا. میں کہا سو سواب کا کرتا ہوں. میں کہا سن 3 مہینے میں باپ کی خدمت کی تھی, کل نہ بیٹا میں مقروض ہو گیا. پھر انہوں نے بیماری کے پیسہ نہ ڈالے, کسی نے انہیں پوچھا کہ تو کس ساتھ ٹائم کرنا ہے. موٹو کہ تاری ساری رشتے داریاں اس تصویر مسروج میں میری رشتہ داری کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو نہیں اسے کوئی رشتے داری ہے. لیکن پوچھا نہیں جی اگر ثواب کا کام آتے بھائی حساب ہو. بلکہ میں جمعے تقریر میں تھے گیا سی, میں والد صاحب کا کرنے والا وہ اللہ سے پہ دینا چاہتے تھے. تو یہ کام ہونا سیدھا ہونا چاہیے تھا, نہیں بنا دے گا.
چاردواری قبرستان بھی کٹان دے نا، سواب کا کام ہے نا، سارے سب بن دے نا، پھر ختم بھی تو سواب کا کام ہے نا۔ اگر غریب آدمی پیسے دی تو نہیں دعا سکے تو جتنا اپنا بھرا پیسے کٹھے کر کے دیشا نا پہلے ختم دعا ہے، لیکن نہیں دیتے، نہیں دیتے، دے دو پھر مطلب ہے کہ آسانی والی نیکی نہیں، تکلیف والی نیکی۔ باقی میں باتیں اس تو کرنا تین خود کے تمہارے سامنے آ جائے اور قیامت تک میں مجرم نہ ٹھہرا کہ میں جان کے بعد چھپانا ہے۔ ختم کرنا منکر نہیں، دعاؤ ہونے دعاؤ پڑھا کا ایسا دعا مانگا بغیر کیا کھانے تو بغیر ختم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، پڑھی جا سکتی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ چلو اس کو بات سنو، کئی لوگ کھانے تو بغیر بھی اپنے والدین نے سال ثواب دی، کوئی پنکھا لگواتا ہے، کوئی پنیر لگواتا ہے، ٹھیک ہے، اب سال ثواب دی وہ اینا چیزاں نہیں کوئی ختم دعاتا مدرسے کی صرف فریج دیتی ہے، آخر قیمتی ہے، وہ نہیں ضرور محسوس کرتا کہ کل صاحب کہو آؤ اپنا میرے کار فریج سے میں کپڑا پانا تو جانے والے موٹے بھاگے قرآن بھی پڑھو، ایلا سواب پھر توڑ کر گاہ جاؤ۔ وہ بغیر ختم تو فریج کا بھی سواب پہنچ جاتا ہے، بغیر سواب تو پنکھا کا سواب نہیں، قالین کا سواب نہیں، صرف کھانے کا سواب نہیں، بغیر ختم تو پہنچتا۔ اگر تو دل سے نیت کر دیے کہ میں اپنے والدین نے سارے ثواب لی فلاں کام کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں کر تو کسے غریب جا کے کر پیسے دے رہا کھانا دے کھانے کا انتظام کرے۔ ایک کچھ رسومات سن جس کو اسی اپنے تے فرض کرا دے گا۔ اگر تسی کھانا کھوا سکتے ہو کہتے نہیں کھاؤ، لیکن غرباء مساکین کو کھواؤ نا۔ سارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھے جو میت کے سارے ثواب کے لیے، میرے الفاظ یاد رکھنا، جو میت کے سارے ثواب کے لیے کھانا تیار کیا جائے، ولیمے کا کھانا کسی میت نہیں ہوتا، اپنے گھر تسی دعوت کرو، کسی میت کو ثواب نہیں بچانا، اپنے یادوں سے کرو۔ جو میت کے سارے ثواب کے لیے کھانا تیار کیا جائے، فقیر لے امیر کہ میں بول کے پورے یقین کھا سکنا، یہ لکھی میری بات۔ کیا وہ سارے فقیر اکٹھے کیتے تھے؟ سیاسی نمائندے بھی، علاقے کے شریف لوگ بھی، مالدار لوگ بھی، غریب بھی، سب فقیر سن۔ کوئی کاٹھی فقیر سن، زیادہ امیر بھی سن، پھر کیوں نہ میں انہاں فقیراں دا حق مارا، کیوں مارا؟ وہ پیسے لے کے میں فقیراں دینا تاکہ وہ میرے والد صاحب میرے بھائی ہوگا تو سواب دے ملے۔ یہ نمودوں باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی تو میت فوت ہو گئے تھے قبر پہ، لواحقین اینی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت بن جائے تو تقسیم ہو جائے۔ ہلے جنازے تو سلام پہ دے تو سب کو پہلے روٹی کا ہی لانا، وہ گھر دے کئی مصیبت وہ بھرا وہ باپ وہ بیٹا وہ قبر پہ وہ پیچھے گئی اس ویلے بولتے ہیں، اس ویلے اینی دیر بیٹھو جب تک گوشت اٹھتا بن جائے تقسیم ہو جائے، لیکن گھر دے اس ویلے فکر ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے جائے اے نہ جائے جانے نے بھیج جان ویسے نہیں دکھتی تو اور فیصلہ بن گئے بھوک لگتے تو کھا ہی لینے ہو۔ اگر ایک پرونے جب لوگ آئے نے اپنا جنازہ پڑھنے واسطے تو 10 منٹ لیٹ ہو جائے گی، کی ہو جائے گا؟ تو اسی کام از کام فرمایا کہ ادھر انس پیدا ہوتی ہے سرور دی، اور استقامت کی دعا کرو کہ منکر نکیر آئے نے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے نبی جو کلمہ ثابت لا الہ الا اللہ قول ثابت ہے، اس سے اللہ اس کو بھی ہم ثابت کر رکھی۔ لیکن کتنے علماء کو بیٹھو دیکھو سنو پھر تو پتہ لگتی سمجھ آ گئی تو بھی بات نہیں کری۔ اگر کوئی غریبی فوت ہو جائے تو فکر پیچھے انہوں نے روٹی کھان کی نہیں ہونی چاہیے، کچھ دیر بھی فکر کر لو نا بڑی دی بڑے بڑا دی بھائی فوت ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا، اینی دیر بیٹھو کیا شریف کی موجود ہے، لیکن سفر تو نہیں کرتے خالد کا کوئی قبرستان نہ نہیں، لیکن اسی کرنے اعلان کرنے جو بڑی بھی رسم انہاں رسومات تو باہر نکلو اور سنت معلوم کرو، علماء کو معلوم کرو، اور مجھے یقین ہے کبھی کوئی عالم اگر سچی سنت پوچھو گے تو جھوٹ نہیں بول سکے۔ واہ